یہاں جو مرغی ملتی ہے مجھے کیا پتا، کوئی میں بھیجتا ہوں یا میری کمپنی ہے؟ ہمیں یہاں بندے کا پتہ نہیں لگتا تو مرغی کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں اللہ کی مخلوق سمجھ نہیں آئی کہ لبیک بھی پڑھتے رہے، عرفات بھی جاتے رہے، طواف بھی کرتے رہے، حجر اسود بھی چومتے رہے، جیسے داڑھی مڈاتا تھا ویسے ہی مڈاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے مخلوق کون سی ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب دعا منگواتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ جی کبھی دعا تو سب مانگتے ہیں لیکن کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، تو لہٰذا آپ یہ کیا کریں کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لی، تاکہ حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور بدعت بھی نہ بنے۔ عورت جماعت میں نماز میں آگے بھی نہ ہو اور برابر بھی نہ ہو، کوشش کریں کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ عورتیں آگے نہ ہوں، ورنہ اپنے آگے کوئی بیگ شیگ کوئی چیز رکھ لیا کرو۔ جماعت کے علاوہ اگر سامنے ہو کچھ نہیں ہوتا، یا وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے ہم اپنی پڑھ رہے ہیں پھر بھی آگے ہو کچھ نہیں ہوتا۔ کہ طواف زیارت کے بعد سر مڈانے کے لیے لائف بوائے صابن لگائی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کون سی خوشبو ہوتی ہے؟ تو بدبو ہوتی ہے۔ ڈیٹول ہو یا لائف وہ ہو تو خوشبو تو نہیں ہوتی، وہ تو بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی ڈیٹول گھر میں رکھا ہے بچوں کو عطر لگانے کے لیے؟ تو خوشبو عرف میں دیکھا جاتا ہے نا، کیا خوشبو ہے کیا نہیں ہے۔ حیض والی عورت جو ہے طواف زیارت نہیں کیا، حرم کی حدود سے باہر جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے، حرم میں نہیں آ سکتی۔ باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن طواف زیارت کے بغیر اپنے ملک نہ جائے، ورنہ قیامت تک اپنے خامد پہ حلال نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بولتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ علماء حق سے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آب زمزم ہمیں صرف 5 لیٹر لے جانے کی اجازت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں زمزم بھر کے اپنے سامان پہ چھپا کے لے جائیں، چوری نہ کرو۔ اگر شوق ہے نا تو 200 لیٹر کا بڑا ڈبہ خرید کے کارگو کر دو۔ تم بھی تو چوری دلانا چاہتے ہو نا، کہ حج کے فوراً بعد چوری شروع ہو جائے۔